إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور عزیز بہنوں، ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہم لوگ اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے ہم کو نوازا ہے، ہر سیکنڈ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں رہتے ہیں، لیکن جو چیز ہم لوگ مس کر رہے ہیں، جس چیز کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ ہے۔ لوگوں نے ایسا سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ دور ہے، تو اسی لیے ان لوگوں نے سیکریٹریز بنائے، انسانوں میں سے کسی کی تصویریں بنائی، کسی کے مورتیاں بنائی، کسی کے سونے کے، بیٹھنے کے، مرنے کی جگہوں کو ایک ذریعہ بنایا کہ یہاں سے دور جو اللہ ہے اس سے جوڑا جائے۔ لیکن اسلام ہم کو جو سکھاتا ہے کہ انسان، تم اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا دینے والا ہے، اور اتنا نزدیک ہے کہ تم سناؤ تو سننے کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ اور یہ چیز ہم لوگ مس کر رہے ہیں۔ ہم لوگ پیسوں کی تلاش میں، تعلقات کی تلاش میں، مسائل کے حلول کی تلاش میں، لوگوں پہ بھروسے کی تلاش میں، خوشیوں کی تلاش میں، پتہ نہیں کہاں کہاں، کدھر کدھر بھٹکتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ اصل جو سورس ہے، اصل جو تعلق ہے، اصل جو چیز ہم کو ملنے والی ہے، وہ اللہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ ایک بہت بچے کا ماں سے جو رشتہ ہوتا ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے، شوہر کا بیوی سے جو ہوتا ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے، دوست کا دوست سے جو رشتہ ہوتا ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز ہماری زندگی میں مس ہو رہی ہے۔ یہ چیز، ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی ایک ڈیوٹی ہے، دعا بھی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت دور کسی ذات سے ہمارا رشتہ ہے، جہاں تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو چند باتیں ایسی ہمارے سلف کی زندگیوں سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں کہ ان لوگوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے کیسا ہوتا تھا، اور ہمارے رشتے کو ہم لوگ کیسے ریفریش کرنا چاہیے، نمازوں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے۔ اب تو رمضان آنے والا ہے، اس کے ذریعے سے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سفر میں تھے، تو زور زور سے ذکر کر رہے تھے، صحیح حدیث میں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، بھائی اتنا چلا چلا کے، چیخ چیخ کے کیوں عبادت کر رہے ہو، کیوں یاد کر رہے ہو، اللہ کو کیوں پکار رہے ہو؟ انکم لا تدعون اصم ولا غائبا۔ بھائی، جس ذات کو تم پکار رہے ہو، نہ وہ اصم مطلب بہری، سننے نہیں سننے والی، ایسا بھی نہیں ہے، ولا غائبا بہت دور تم سے غائب ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ انکم تدعون سمیعا قریبا مجیب، تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والا بھی ہے، قریب بھی ہے، اور تمہاری پکار کا جواب بھی دینے والا ہے۔ تو میرے دوستو، جس رب العالمین سے ہمارا رشتہ ہے، جس اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ ہے، وہ کوئی سوکھا رشتہ، کوئی مردہ رشتہ، کوئی دور کا رشتہ، ہاں، کوئی نہ سننے والا رشتہ، کوئی بیریئرز اور بہت سے جو ہے نا حجابات کا رشتہ نہیں ہے میرے رب العالمین سے۔ رب العالمین کے سامنے انسان اپنا ہر دکھ،
اپنی ہر پریشانی، اپنی ہر تکلیف، اپنی ہر بے چینی، اپنی ہر چیز ہمیشہ پیش کرتے رہے اللہ کے سامنے. یہ ہمارا زندہ رشتہ ہے. جیسا کہ بچہ، خصوصاً چھوٹا بچہ 2 سال 3 سال کا ہوتا ہے، ماں کو چھوڑ کے آگے نہیں بڑھتا، ہمیشہ ماں کے جسم سے چمٹا ہوا رہتا ہے. تھوڑا آگے بڑھتا، کوئی آواز آئی، کوئی نئی چیز دکھی، کوئی نیا آدمی دیکھا، سیدھا بھاگ کے پھر ماں کے پہلو میں آ جاتا ہے پناہ لینے کے لیے. ہم وہی چیز اعوذ باللہ میں کہتے ہیں، اللہ تیری ہم پناہ چاہتے ہیں. یہی پناہ ہے جو بچہ بھاگ بھاگ کے مرغیوں کے بچوں کو دیکھے ہوں گے آپ، چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ کے مرغی کے پر میں چھپ جاتے اپنی ماں کے، اس کو کہتے ہیں پناہ لینا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی پناہ کی تلاش میں ہونا چاہیے میرے دوست. آج ہم کو دکھ ہو گیا، غم آ گیا، مشکل آ گئی، ہم لوگ کیا کرتے؟ بیٹھ کے پلان کرتے، بیٹھ کے ادھر ادھر چلے جاتے، بیٹھ کے دوستوں کو بلاتے، بیٹھ کے دوستوں سے بات کرنے لگتے کہ بھائی یہ مشکلات ہیں. رب العالمین کے پاس بیٹھ کے، اس کے سامنے ذکر کر کے، اس کے سامنے پیش کر کے کہ اللہ تو میرا رب ہے. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا چلے گیا، دوسرا بیٹا چلے گیا، رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اشکو بثی و حزنی، میرا غم اور میرے دل کی باتیں میں اپنے رب العالمین سے شیئر کرتا ہوں، اپنے رب العالمین سے بات کرتا ہوں. میرے دوست، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بزرگ، یہ مسئلے کو آج تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کیجیے. ہم رب العالمین سے ہماری بات چیت، رب العالمین سے ہمارا ڈسکشن، رب العالمین سے ہمارا کنورزیشن، رب العالمین سے ہمارا تعلق، یہ بہت لا تدعون اصم ولا غائبا، نہ وہ دور ہے، نہ وہ غائب ہے، نہ وہ بہرا ہے. یہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. میں قصہ سناتا ہوں آپ لوگوں کو، بڑا مزے کا قصہ ہے، صحیح بخاری کا صحیح قصہ ہے. زبیر رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی اللہ کے رسول نے جن لوگوں کو دنیا میں جنت کی بشارت دی اس میں سے تھے. جنگ ہو رہی تھی، جنگ جمل، تو ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر بھی ان کے ساتھ تھے. 36 ہجری کا واقعہ ہے. عبداللہ بن زبیر 36 سال کے تھے، ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے. تو زبیر اس سے 20 سال بڑے تھے ہوں گے. تو زبیر کو 4 بیویاں تھیں اور کئی بچے تھے، 16 بچے تھے، 8 بیٹے 8 بیٹیاں تقریباً. تو جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے بلا کے بولا، بیٹے آج یہ جنگ میں ایک آدمی ظالم ہوگا، ایک مظلوم ہوگا، اور میں مظلوم کی حیثیت سے آج مارے جانے والا ہوں. مجھے ایسا اندازہ ہے اگر میں مر جاؤں تو تم میرا خرچ ادا کرنا، اس کی ذمہ داری لے لو، اور قرض ادا کرنے میں تم کو تکلیف ہے، کوئی کمی ہو جائے، کیونکہ بہت زیادہ قرض تھا، 12 لاکھ دینار. وہ زمانے میں سونا چلتا تھا، روپے تو نہیں بول سکتا، اس لیے کہ ایک دینار جو ہے نا 4.5 گرام کا ہوتا تھا. تو 12 لاکھ دینار بولے تو آپ اندازہ کر سکتے کئی کلو سونا ہو گیا. یہ قرضہ تھا ان کے اوپر. تو بھلے قرضہ تو بہت مشکل چیز ہے. روح، شہید کی روح بھی جو ہے نا معلقن، اٹکی ہوئی رہتی بیچ میں، بدعینی قرض کی وجہ سے، بہت خطرناک. جنگ کی حالت میں ان کو اپنے قرضے کی پریشانی ہے کہ بھائی قرضہ ہوگا، میں مر بھی جاؤں گا، میں عشرہ مبشرہ میں بھی ہوں، میں شہید کی موت بھی مروں گا، لیکن قرضے کی وجہ سے میری روح پھنس جائے گی، تم ذمہ داری لینا. اور اگر تم کو کہیں پریشانی تکلیف ہو جائے تو میرے مولا زبیر، مولا کہتے ہیں پکا دوست، خاص دوست، اسپیشل دوست، خصوصی دوست، جگری دوست، بولے میرے دوست سے مدد لے لینا. پہلی مرتبہ ہو گئی بات. پھر تھوڑی بات جنگ تیز ہو گئی تو بولے بیٹا مجھے لگ رہا ہے کہ آج تو میں مرنے والا ہوں، میرا قرض ادا کر دینا، اور قرض ادا کرنے میں تم کو کوئی تکلیف ہو تو مولا زبیر کے دوست سے مدد لے لینا. دوسری بات ہو گئی. پھر 4-6 گھنٹے ہوئے، جنگ ختم ہونے والی ہے. بولے بیٹا تیسری مرتبہ، بیٹا میرا قرض ادا کر دینا، اور تم کو تکلیف اور پریشانی ہے، استعین بمولا زبیر، زبیر کے مولا سے، انت مولانا فی الدنیا والآخرہ، تو زبیر کے مولا سے، زبیر کے دوست سے تو مدد لے لینا. تو تیسری مرتبہ عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے پوچھتے ہیں ابا جان یہ آپ کا دوست کون ہے؟
من ہوا مولا زبیر، یہ زبیر کا دوست کون ہے؟ 3 مرتبہ تم بول دیے، نام بتا دو، کوئی بتا دو، پتا آتا بتا دو. اللہ، عجیب بات ہے بندے، میرا دوست اللہ ہے مولا زبیر. اس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی. زبیر بڑے بیٹے، 16 بچے، وعدہ کر رہے ہیں ہماری وراثت دے دو. زبیر رضی اللہ عنہ قرضہ جو تھا نا، وہ قرضہ نہیں تھا، وہ قرضہ لوگوں سے مانگ کے نہیں لیتے تھے. وہ زمانے میں امانتیں رکھی جاتی تھی، تو امانت کی حفاظت کے لیے اگر امانت چلے گئی تو غریبوں کا نقصان ہو جاتا. تو انہوں بولے کہ بھائی تم امانت نہیں دو، اس کو تم میرے کو قرضہ بول کے دے دو، چونکہ اگر میں مر بھی جاؤں، نقصان بھی ہو جائے تو تمہارے کو برابر مل جائے گا. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ، اگر آپ میرے پاس کار رکھ کے گئے، کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، بھائی ایک دن کے لیے کار رکھ لو، میں بولا ٹھیک ہے میری کار کے بازو کار رکھ دو آپ. اس کے بعد کیا ہوا، رات میں چوری چلے گئی تو میں تو ذمہ دار نہیں ہوا نا، آپ کی کار تھا، بھائی چلے گی چوری، میں کیا کروں، خلاص ہو گیا مسئلہ. اس کو بولتے ہیں امانت. تو زبیر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ اگر ایسا چلے گیا تو غریبوں کا نقصان ہو جائے گا، مسکینوں کا نقصان ہو جائے گا. تو نا وہ نہیں چاہتے تھے، تو لوگ امانت لے کے آئے تو بولتے تھے ان سے، نہیں نہیں امانت نہیں ہے، میں تمہارے کو یہ کار، یہ تمہارے کو میں قرضے کے طور پہ دے کے جا رہا ہوں، یہ گم جاؤ، ڈوب جاؤ، سائیکلوں نہ جاؤ، تم لے لیے، مجھے واپس کرنا. تو ایسا لوگوں کو ایسا سمجھاتے تھے وہ، تو لوگوں کی بھلائی کے لیے بولتے تھے وہ. تو ایسا کرتے 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 12 لاکھ دینار قرضہ ان کے اوپر ہو گیا تھا، اور کچھ چھوڑ کے نہیں مرے تھے. عراق میں، کوفہ میں، بصرہ میں، مدینے میں ایک آدھ گھر، ایک آدھ زمین تھی ان کی. ان کے مرنے کے بعد مدینے کے سب سے بڑے صحابی اور بہت بڑے مالدار آدمی حکیم بن حزام آ کے پوچھے، بچے آپ کے ابا کا قرض ادا ہو گیا کیا؟ سب کو معلوم تھا کہ انہوں سب سے لوگوں کے جو بھی امانتوں کو قرضے میں تبدیل کرتے تھے، بلکہ ہو گیا. تو بولے نہیں، کتنا ہے؟ تو بولے 1 لاکھ. فلا ارى ان اموالکم تسع ذلك، بولے میں نہیں سمجھتا کہ تم 1 لاکھ روپے قرضہ ادا کر سکتے ان کا. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بولتے 1 لاکھ نہیں چچا، 12 لاکھ ہے. 12 لاکھ ہے، مشکل ہے. دیکھو ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لو، میرے پاس آؤ، میں تعاون کر دوں گا آپ لوگوں کا. پھر اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ بہت بڑے صحابی تھے، بعد میں خلیفہ بھی بنے. وہ پوچھے کہ قرضہ ادا ہو گیا؟ بولے نہیں. کتنا ہے؟ بولے 1 لاکھ. ایسے 1 لاکھ تو ادا نہیں کر سکتے تم لوگ، اتنا تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں. بولے نہیں، 12 لاکھ. پہلے 1 لاکھ بول کے دیکھتے تھے، چیک کرتے تھے نفس. تو معاویہ بولے کہ نہیں دیکھو تم لوگ نہیں ادا کر سکے نا، تو زبیر ہمارے بھائی تھے، ہم ادا کر دیں گے، آپ ہمارے کو یاد کرو. بہرحال قصہ یہ نہیں ہے، قصہ یہ ہے کہ 12 لاکھ، 4 بیویاں، 16 بچے، پھر اس میں وصیت بھی کی تھی انہوں نے. زبیر رضی اللہ عنہ کہتے میں پریشان رہتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ ایک ایک پراپرٹی، ایک ایک زمین، ایک ایک ان کا جو ہے بیچوں اور قرضہ ادا کروں. پھر انہوں نے تفصیل بیان کی، 3-4 صفحے کا قصہ ہے، کیسے کون سی زمین کتنے میں بیچی انہوں نے. تو بولتے تھے کہ جب پھنس جاتا تھا، میں تنگ آ جاتا تھا، تو جا کے بولتا یا مولا زبیر، اے زبیر کے دوست، اے زبیر کے مولا تو مدد فرما. تو بولتے واللہ یکشف کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مسئلے کو حل ہو جاتا، پھر آسانی پیدا ہو جاتی. جب کبھی بھی مجھے تنگی ہوئی، پریشانی ہوئی، بے چینی ہوئی، میں اللہ کے پاس گیا، بولا یا مولا زبیر، زبیر کے دوست آئینی، ہماری مدد فرما، مسئلے کو حل کر. اور اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دیا. میرے دوست یہ ہوتا تھا یقین، اور یہ ہوتا تھا رشتہ. اور اللہ تعالیٰ نے جب اللہ ولی الذین آمنوا، ایمانداروں کا اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ ولی. ولی کا مطلب کارساز، مددگار، سپورٹر، ہیلپر، سنسیئر سپورٹر، یہ مانے اس کے ولی، پکا جگری ہیلپ، مدد کرنے والا، دوستی کرنے والا. میرے دوست اللہ ہمارا کارساز ہے، مددگار ہے، ہیلپر ہے، سپورٹر ہے، ساتھ ہے. شرط یہ ہے دعا کر رہے ہوں لب خشک تو کیا، نگاہ کرم چشم تر ڈھونڈتی ہے. خالی زبان سے بول رہے، دل میں نہیں، ایسا نہیں.
آپ کا تعلق. تو یہ تھا ایک قصہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ بندوں کا ہوتا ہے وہ اتنا یقین کا، اتنا سچ کا، اتنا رونے والا. مسیحا سر بسجود ہے کہ میری بات رہے، ملک الموت کو ضد ہے کہ روح لے کے ٹلیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا، مردوں کو دعا کرتے اللہ سے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے. فرشتے آ کے روح لینے کی چکر، عیسیٰ علیہ السلام کا سجدہ، اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی سن لیتے اور زندگی دے دیتے. یبرئ الاکمہ والابرص ویحیی الموتى، مردوں کو زندگی دے دیتے تھے. یہ میرے اللہ ہے، یہ ہمارے اللہ ہیں، یہ آپ کے اللہ ہیں. یہ اللہ نہ غائب ہیں، نہ دور ہیں، نہ دشمن ہیں، نہ نفرت کرتے ہیں، ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. شرط یہ ہے کہ بندے اللہ کے سامنے اپنے عرضی، اپنی پریشانی، اپنی درخواستیں رکھیں، اس کو ناراض کر کے نہیں، اس کو خوش کر کے رکھیں. ایک قصہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، بڑا مزے کا قصہ ہے. زینب بنت جہش، صحیح بخاری کا قصہ ہے، رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن تھی، پھپھوزاد بہن، صفیہ کی بیٹی. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول نے ان کو رشتے کے لیے بھیجا، جاؤ میرا رشتہ پیش کرو. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول، مدینے کے سردار، دنیا کے خوبصورت، بڑے، عظیم، ریسپیکٹڈ، آنریبل، نوبل پرسنالٹی آف مدینہ، مکہ، سعودیہ، گلف، انڈیا، دنیا کی سب سے عظیم شخصیت کا پیغام آیا. تو زینب رضی اللہ عنہ کان یعجن، وہ آٹا گون رہی تھی. جب میسیج آیا، پیغام آیا، تو کہا فواللہ لا اقضی الا حتی اوامر ربی، فدخلت فی مسجدها. پیغام کس کا آیا؟ رسول اللہ کا. لیکن ان کے پاس رسول اللہ کا فیصلہ لینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مشورہ، اللہ سے بات چیت، اللہ سے ڈسکشن. کہا انہوں نے واللہ لا اقضی، اللہ کی قسم میں اس مسئلے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی حتی اوامر ربی. صحیح حدیث بخاری کے واقعہ کہتے ہیں کہ حتی، انٹل، یہاں تک کہ میں میرے رب سے مشورہ نہ کر لوں. حتی اوامر ربی فدخلت فی مسجدها، وہ اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں کی مسجد میں داخل ہو گئی، جا کے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کے لیے. کس مسئلے میں؟ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو قبول کرنے کے سلسلے میں. لا اقضی حتی اوامر ربی، حتیٰ کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں. کتنے مرتبہ ہم مشورہ کرتے ہیں اپنے رب سے میرے دوست؟ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں، بڑے مسئلوں میں تو چھوڑ دیجئے. میرے نبی نے فرمایا کان یعلم الاستخارہ کما یعلمون الفاتحہ. پیارے نبی نے ہم لوگوں کو استخارہ سکھایا جیسا کہ سورہ فاتحہ ہم کو سکھاتے تھے، اتنی اہمیت کے ساتھ. استخارہ کیا ہے؟ میرے رب العالمین سے خیر کا مشورہ کرنا. اللہ یہ کام کرتا ہوں، یہ کاروبار کرتا ہوں، یہ بزنس کرتا ہوں، یہ ایڈمیشن لیتا ہوں، یہ کالج جاتا ہوں، یہ عہدہ لیتا ہوں، یہ پوسٹ لیتا ہوں. اس سے پہلے مشورہ، اللہ یہ میرے لیے دین میں اور آخرت میں بہتر ہے تو آسان فرما، نہیں تو مجھے اس سے دور کر دے. ختم. نہیں، استخارہ. کان یعلمنا الاستخارہ. تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہمارا رشتہ رب العالمین سے کیسا ہو گیا؟ سوکھا رشتہ ہو گیا. اگر کوئی آدمی آئے میرے پاس کہ بھائی میرے بچے کو کالج میں ایڈمیشن چلائیے، وہ پراپرٹی خریدنا ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ پریشانی آ گئی، پولیس میں جانا ہے، اور میں بولا کہ میرے کو ایم ایل اے صاحب پہچانتے، ایم پی صاحب پہچانتے، وہ کاروباری صاحب جانتے، وہ ایس آئی صاحب جانتے، بولے وہ سوچ کے آتا ہو، تو میں بولا ہاں چلو میں ملاتا ہوں، بہت خوش ہو جاتا. اگر میرے پاس کوئی آیا، آنے کے بعد بولا کہ ایڈمیشن ہے، پراپرٹی ہے، قرضہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، میں بولا میں ایک ایسی ذات کو جانتا ہوں، سب 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 جس کے ہاتھ میں جو چاہے کر دیتی ہو، بہت خوش ہو جاتا. کون ہے؟ میں بولا اللہ. ارے کیا بول رہے بھائی، بیکار باتیں بول کے چلا جاتا. اعوذ باللہ. صحیح ہے غلط ہے؟ اللہ. کانفیڈنس ختم، اطمینان ختم، یقین ختم. نہیں ہونے والی بات بولے آپ، پھینکنے والی بات بول رہے آپ.
کام چلانے والی بات بول رہے، آپ ٹائم پاس کرنے والی بات بول رہے. یہ ہمارا تعلق ہو گیا اللہ سے، رب العالمین سے. ہمارا یقین اتنا ہو گیا، ہمارا اطمینان اتنا ہو گیا. جبکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں عبداللہ بن زبیر کا قصہ، مولا زبیر، زینب رضی اللہ عنہ کا قصہ، عنہا کا قصہ، حتیٰ وہ میرا ربی، میرے رب سے میں مشورہ کر لوں. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہی فرق ہے ہم میں اور ان لوگوں میں. ہمارا رشتہ رب العالمین سے سوکھا، دور کا، مردہ، بغیر اطمینان کے، بغیر یقین کا رشتہ ہو گیا. نہیں پتا مجھے کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ روزانہ کتنی مرتبہ اللہ کے سامنے سر جھکا کے، سر بسجود ہو کے اپنا مسئلہ کتنی مرتبہ رکھتے ہوں گے، اپنے بچوں کا، اپنے کاروبار کا، اپنے مسائل کا. مجھے امید نہیں ہے. ہم نے اس رشتے کو سوکھا اور مردہ رشتہ کر دیا. رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی لوگوں کو یہی بتانے کے لیے تھی کہ رب العالمین سے آپ کا رشتہ زندہ ہو، ہر سیکنڈ میں ہو، ہر لمحے میں ہو. اس کی مدد آئے گی، یقیناً آئے گی. وہاں سے آئے گی جہاں سے ہم لوگ سوچے نہیں ہوں گے. استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرہ. مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے نمازوں کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے. واسجد واقترب. سجدے کرتے جاؤ، اللہ سے قریب ہوتے جاؤ، اللہ سے قریب ہوتے جاؤ، قریب ہوتے جاؤ. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کہتا ہے بندوں سے کہہ دو، من عادی لی ولیا، میرے دوست کو جو دشمنی کرتا ہے، آذنتہ بالحرب، وہ جنگ میں اتر جاتا ہوں. کون ہے اللہ کے ولی؟ اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ولی اللہ تعالیٰ ہیں. الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوست غم نہیں کھائیں گے، دکھ میں نہیں رہیں گے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ہوتے ہیں اللہ کے دوست، اللہ کے ولی. تو حدیث میں ہے، حدیث الولی کہتے ہیں اس کو. یہ اتنی مشہور حدیث ہے، اتنی اہم حدیث ہے کہ حدیث الولی کیا مطلب؟ الولی، خاص دوست کی حدیث. تو اللہ کہتے ہیں من عادی لی ولیا، میرے دوست، میرے ولی کا جو دشمنی کرتا ہے، آذنتہ بالحرب، میں اس سے جنگ میں اتر جاتا ہوں، جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں اس کے خلاف میں. فقد آذنتہ بالحرب. ما اقترب الی عبد باحب مما افترضتہ علیہ. اللہ نے جو فرض ہم لوگوں پہ کیے ہیں، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، دوستی بڑھانا چاہتے ہیں، تو ان فرائض کو ادا کرو، ان فرائض کو ادا کرو. ولا یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل. پھر اس کے بعد فرض سے ہٹ کے بندہ جتنے نفل کرتا رہتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتے جاتا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے آنکھ، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، ہر چیز اس کی حفاظت میں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتی ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں حدیث ولی. میرے دوستوں اور بھائیوں، یتقرب الی بالنوافل، کہ نفل کاموں کے ذریعے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم کو اسلام نے سکھا دیا حرام حلال، جائز ناجائز. اب ہمارا چیلنج ہے، یقیناً بعض دفعہ ہم کو جذباتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے، مالی طور پہ تکلیف ہوتی ہے، ہمارے اسٹیٹس کو تکلیف ہوتی ہے، ہم کو میٹیریل، مادی طور سے تکلیف اور نقصان ہوتا ہے، لیکن ہم برداشت کرتے ہیں، چونکہ اس میں ہمارے رب کی خوشی ہے، ہمارے اللہ کی خوشی ہے، ہمارے آسمانوں والے کی خوشی ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں ہم کریں، وہ کریں گے تو ہمارا دوست ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ دوستی میں تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور غم اور دکھ پھر اللہ کے اولیاء کے پاس آتا نہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے دوستوں کے پاس آتا نہیں یہ غم اور یہ دکھ. میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیزیں دیکھیں گے آپ. بعض دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تکلیف میں، دنیا میں کوئی نہیں تھا جو آپ کے ساتھ ٹھہر سکے، تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین هل تکلنی الی عدو یجہمنی او الی قریب یتنفر عنی.
ہاتھ اٹھا کے طائف سے واپس آتے وقت مکے میں سب دشمن تھے، طائف گئے تھے، کوئی مدد مل جاتی، وہاں سے بھی آپ پہ پتھر برسا کے نکالا گیا، تو اس وقت جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرے گا، اللہ کسی دشمن کے حوالے کرے گا جو مجھ سے منہ چراتا ہے، کسی دوست کے حوالے کرے گا جو مجھ سے بھاگتا ہے، اللہ میں تیرے سامنے اپنا غم اپنا دکھ رکھتا ہوں، اللہ فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، آنکھ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تو مجھے میرے حوالے نہ کر دے، اللہ میں تو غریب مسکین یعنی مسکین آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، مجھے میرے حوالے کیسے کر سکتا اللہ، اللہ اگر ساری دنیا ناراض ہے لیکن اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے، اور اگر ساری دنیا راضی ہے اور تو ناراض ہے تو اللہ پھر میں اس کا لے کے کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل ہو گئی، دعا کی اور اللہ کی طرف سے مدد نازل ہو گئی۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے زندہ رشتہ، باتوں کا رشتہ، ذکر کرنے کا رشتہ، کنورزیشن، گفتگو کرنے کا رشتہ، یہ اسی کو دعا کہتے ہیں۔ ہم صبح میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، شام میں یاد کرتے ہیں، باہر نکلتے ہوئے یاد کرتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہوئے یاد کرتے ہیں، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا رسپونڈ جواب دے گا، اللہ ہماری نگرانی کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھے گا۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ زندہ تعلق رہتا ہے۔ یہی ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی میں یہ چیز ہم کو نظر آتی ہے، جس کے واقعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، تھوڑے واقعات، اور یہ چیز ہم کو بار بار صحابہ کی زندگی میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کا رشتہ بہت دور والا رشتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سے ان کا رشتہ سوکھا رشتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سے ان کا رشتہ ڈیڈ رشتہ نہیں تھا۔ کبھی بھی مسئلہ آتا تو اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھے ہے، اذا ہمہ امر بادر الی الصلاۃ، میرے نبی کو کوئی بھی غم آتا، دکھ آتا تو کیا کرتے؟ اٹھ کے 2 رکعت نماز کے لیے اٹھ جاتے، بادر الی الصلاۃ، اٹھ کے 2 رکعت نماز اللہ کے سامنے ٹھہر جاتے، چونکہ اللہ کے سامنے دعا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اللہ کو مانگنا ہے، اللہ کو یاد دلانا ہے، اللہ کے سامنے تڑپنا ہے۔ تو میرے دوستو اور بھائیو، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیجئے، شعبان سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں مسلمان، چونکہ اپنی باڈی اس کی عادی ہو جاتی ہے، اپنا دماغ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اپنا شیڈول اس کا عادی ہو جاتا ہے، اسی لیے شعبان میں روزے رکھ لیا کرتے تھے علماء نیک لوگ، اللہ کے رسول تو اکثر شعبان روزہ رکھ لیتے تھے۔ سب سے اہم بات، اور جن لوگوں کے روزے مس ہو گئے گزشتہ رمضان میں کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو رمضان ختم ہونے سے پہلے قضا کر لینا، ورنہ گناہ ہوتا۔ 1 سال کا ٹائم دے دیا گیا آپ کو، اس سے پہلے ادا کر لینا۔ اگر کوئی آدمی بہت بیمار ہے، ادا نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو کفارہ دینا ہے، 1 روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے ڈیلی پیٹ بھر کے۔ تو میرے دوستو، شعبان کے ساتھ ہی رمضان کی تیاری ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ رمضان شروع کریں، ہماری باڈی روزے رکھنے کی، بھوکے پیاسے رکھنے کی عادی نہیں ہے، تو پہلا 10 دن تو اپنی باڈی عادی کرنے میں ہم لوگ بہت تھکن محسوس کرتے، بہت پیاس محسوس کرتے، بہت بھوک محسوس کرتے، اس میں ہی ہمارا رمضان 10 دن چلے جاتے، پھر اس کے بعد تیاری کرے تک پورا رمضان ختم ہو جاتا۔ اسی لیے میرے دوستو اور بھائیوں، میں نے آج جو اللہ تعالیٰ سے رشتے کی جو بات کی ہے، اس میں مزہ ہے، اس میں تعلق ہے۔ آپ ہر چیز اپنے رب کے سامنے جا کے بات کریں، اللہ میرے بچے، اللہ میری تجارت، اللہ میرے کاروبار، اللہ میری صحت، اللہ ہمارے حالات، اللہ ہمارے ملک کے حالات، اللہ ہمارے خاندان بستیوں کے حالات، یہ سب اللہ کے سامنے ہر بندہ رکھتے رہے، اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز انہو سمیع قریب، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ دعا قبول کرنے والا ہے، صرف ہمارا فرض یہ ہے کہ اس کے سامنے پیش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔